ذرا سوچئے، صرف 3 دن اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ سکتی ہے، صرف 3 دن، اور بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے، صرف 3 دن، اور کاروبار میں ایسی برکت ہو سکتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ہے سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل بہت خاص ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، گھر میں دولت اور برکت آتی ہے۔ دوسرا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تیسرا، کاروبار میں زبردست ترقی ہوتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر گھر کا ایک بھی شخص یہ عمل کر لے تو پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صرف 3 دن کا عمل اور اتنے بڑے فائدے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اس میں ایک خاص دعا بھی ہے جسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام او نشان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک ہوگی اور اس کے کنکر بھی موتی ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس سورت کی فضیلت۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے، بہت غور سے سنیے۔ سب سے پہلے درود پاک، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنی جیب، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہتا ہے، تو آج ہی یہ عمل کر لیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 3 دن بہت خاص ہیں۔ پہلا پیر کا دن، دوسرا جمعہ رات، تیسرا جمعہ کا دن۔ ان دنوں میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکتیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن بھی شروع کرے، لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اگر پیر سے شروع کرے تو پیر، منگل، بدھ۔ اگر جمعہ رات سے شروع کرے تو جمعہ رات، جمعہ، ہفتہ، انشاء اللہ اللہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی فوراً قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک ایسا راج ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، ایسا راج جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، اس سے پہلے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ 100% گارنٹی والا عمل ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، اس کی تاثیر فوراً ملتی ہے اور اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے کلام، مکمل خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات، 1 گلاس پانی اپنے پاس ضرور رکھنا ہے۔ یہ پانی شفا کے لیے ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، چاہے دائمی ہو یا عارضی، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو یا کوئی لا علاج مرض، یقین جانیے
اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی. اور اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، تو یہ عمل کر کے دیکھیے، کاروبار فوراً عروج پر چلا جائے گا. دوستو اب ذرا غور سے سمجھیے، آپ باوجو ہو، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہو اور درود پاک پڑھ چکے ہو. اب اس عمل کی ایک ایک بات کو غور سے سنیے، ویڈیو کو ہرگز اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اگر کوئی ایک بات بھی مس ہو گئی تو پھر عمل مکمل نہیں ہوگا. جیسے چابی کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی، اسی طرح اگر عمل کا ایک حصہ بھی رہ گیا تو نتیجہ نہیں ملے گا. پھر یہ مت کہنا کہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. لوگ اس عمل کو تلاش کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لیتا ہے وہ بار بار اجازت مانگتا ہے کہ مجھے دوبارہ یہ عمل کرنے کا موقع ملے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جیب کبھی خالی نہیں رہتی اور گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو. یہ اللہ تعالی کا ایک اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، بنا کسی معاوضے کے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی. تو ناظرین آج اسی در سے خزانہ حاصل کر لیجئے. جو شخص اللہ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ اسے بنا مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے. اور آج آپ نے 3 چیزیں مانگنی ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے. یہ تینوں چیزیں اسی ایک عمل سے حاصل ہو جائیں گی. اور اگر چھوٹے چھوٹے فائدے بیان کرنے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنے لگتی. تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرا اسم پاک یا رزاق، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا، بہت زیادہ دینے والا. یہ وہ اسم ہے جسے پڑھنے والے مالا مال ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں بھی زیادہ تعداد نہیں، صرف تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے. جب یہ تمام اذکار ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تو ذریعہ بھی بن جاتا ہے. چاہے آپ امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا تنگ دست، اللہ سب پر کرم فرماتا ہے اور سب کو مالا مال کر دیتا ہے. جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے نواز دیتا ہے. اگر کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل، شادی کے مسائل، رشتوں کے مسائل، گھر کی نافرمانیاں یا قرض کا بوجھ، تو یہ عمل کیجئے. اللہ غیبی مدد فرماتا ہے اور قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کیجئے. ناظرین یہ ہر مقصد کے لیے ہے، اور وہ 3 بڑے فائدے، دولت، کاروبار کی برکت اور شفا، یہ سب آپ کو اسی عمل سے ملیں گے. اب ایک گلاس پانی جو آپ نے پاس رکھا ہے اسے اس شخص کو پلائے جو بیمار ہے یا پریشان حال ہے. اگر خود آپ بیمار ہیں، سر درد، معدہ، کمر درد، جوڑوں کا درد یا کوئی بھی بیماری، اللہ کے فضل سے اس پانی کے ذریعے شفا نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے. اب میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی یا رجاکو، اس کے کمالات دیکھیں جب آپ اسے پڑھیں گے. اس کی برکت سے روزی کے سلسلے میں نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. یہ عمل رزق کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور انسان کے لیے مالداری اور عزت کے راستے کھولتا ہے.
جو لوگ روزی میں برکت اور کامیابی چاہتے ہیں وہ یہ عمل کرے، اللہ کا فضل ضرور دیکھیں گے۔ جو شخص خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بخش دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر غریب مرد عورت بچے بزرگ، بس ناپاک حالت میں عورتیں نہ کرے۔ اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر یا عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، یا رزاقوں کا وظیفہ انگلیوں یا تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، 23 بار یا رزاقوں پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، پھر یہ دعا 3 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، ترتیب یاد رکھے، یا وہاب یا رزاق، سورہ کوثر دعا، اس میں کوئی آگے پیچھے یا کمی بیشی نہ کرے اور بیچ میں کسی سے بات نہ کرے۔ عمل کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کرے۔ اگر رات کو کرے تو وضو کے ساتھ سو جائیں، صبح مقدر چمک اٹھے گا۔ اگر صبح کرے تو پورا دن کامیابی ملے گی۔ عمل کے بعد سامنے رکھا پانی کا گلاس لے، اس پر دم کرے اور 3 گھونٹ میں پی لے، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو اسی پانی کو بڑھا کر سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر کسی کو نہ دیں۔ اب سورہ کوثر کا طریقہ تھوڑا خاص ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو روشنی اور نور کی طرح انسان کی زندگی کو چمکا دیتی ہے۔ کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں یہ 3 حالات بدلتا ہے، صبح اور شام ہلکا اور دوپہر میں تیز۔ لیکن قرآن پاک کی یہ سورت سورہ کوثر اتنی روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خود بھی چمک جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی اس کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں شفا، رزق، دولت اور عزت سب کچھ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی اسے پورا کر پاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ عمل بہت اثردار ہے اور لوگوں کو اس سے شفا اور راحت ملی ہے۔ سورہ کوثر کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو رزق اور برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے، یہ انسان کو بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، بیمار کے لیے شفا، غریب کے لیے سہارا، کمزور کے لیے طاقت، گمراہ کے لیے ہدایت۔ آج بھی اتنے سالوں بعد قرآن کی برکت ویسی ہی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب عمل کا طریقہ، سورہ کوثر 113 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، پھر دعا 3 بار پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سننے اور بتانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کدھر جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔
اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قطعاً نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہد ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو.
غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ، جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو، یہاں تو ہمارا قانون چلے گا۔ اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے۔ یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم ہے۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت له، دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، یہ نسل بعد نسل۔ تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا، بار بار آتا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے۔ اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی۔ آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں۔ یہ معاملہ اب بڑا بہت مخدوش ہو گیا۔ اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونق دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب کو۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا، کسنبی پرسد کے بھیا کیشتی تم کون ہو؟ ہم G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیسا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیا میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس پورے ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت، رسوائی، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ،
اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر لیے جائے اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سمجھے۔ جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام، بینکنگ آج پوری دنیا میں۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہو، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازم۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر لیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں
ایک گردا سا چھا جاتا ہے پوری فضا. اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے. لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحال، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں. اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے. تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے. اس گناہ کا کیا کفارہ؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا. تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین. جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا. زمین و آسمان کا فرق ہے نا. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں. یہ نماز کا نظام ہے. اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے. یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں. وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ. جی اللہ بھی یہ کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو. تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا. نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو. نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو. نہیں، یہ تو کر سکتے ہو. پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر کچھ زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے. ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا. مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا. پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان. یہ سارا کمال اتاترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے. بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں اور آج نسیم منسیاں ہیں. کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان، کہاں گیا وہ یحییٰ خان، کہاں گیا بھٹو، کہاں گیا ضیاء الحق. تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیاں ہو گئے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے. تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا. اعمالکم اعمالکم. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں. اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی میں نے 2 نقطے بتائے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟
اللہ کی ہمتن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت رسول کے ذریعے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتا، جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کی نماز میں، باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا، یہی عبادت ہو رہی ہے۔ کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا، کھانا کھائے گا حلال کھائے گا، یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں، یہی بغاوت ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر لے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو۔ اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%، چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو۔ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے، تعزیرات ہوں، سزائیں ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق، دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے۔ اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس میں تن من دھن لگائیں گے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے۔ گناہ جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ دو باتیں واضح ہو گئی، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو۔ اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت، رسول کی بھی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، اس کو بریکٹ کر دیا میں نے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ مل کر عبادت بن گئی۔ دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ، رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس لیے آتے تھے نا۔ اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کا ہے۔ میری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی دین پہنچا دے اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے، وماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن، جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس۔ اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے۔ They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا۔ یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے۔ بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے، آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا کر دینا کر دینا کر دینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغام بر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم۔ اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ، بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم۔ تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا
تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا سورہ آراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے ہو اللہ میں نے پہنچا دیا، پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہبارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں، 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے، 1,24,000۔ آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز با جماعت میں، اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو وہ مکبرین کھڑے ہیں، حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی، دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا، تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشہد انک قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا وادیت الامانتا وکشفت الغمہ۔ اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر دیا۔ 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامة وکشفت الغمہ۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں؟ خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں۔ یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر یہ کام کیا، لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، پھر کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے چہار آگے عالم تک اس پیغام، اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، واحد۔ ویسے کہا جاتا ہے 313 رسول آئے ہیں قرآن مجید میں، جن کا ذکر ہے وہ تو 28-29 انبیاء اور رسول، لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ، جتنے کہ حجۃ الوداع میں موجود تھے صحابہ، اور رسول آئے ہیں 313، جتنے کہ بدر کے میدان میں مجاہد موجود۔ بہرحال حضور نے فرمایا میں تو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم پہنچاؤ آگے، تاکہ میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا قیامت کے دن، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی اے اللہ تیرے رسول نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا آپ نے پوری دنیا میں پھیلا۔ اس مضمون کے لیے لفظ شہادت آتا ہے قرآن، اس لیے کہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی اصطلاح کے طور پر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اے محمد آپ شاہد ہیں ان پر، دنیا میں آپ گواہی دے گے اسلام کی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، قیامت میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عدالت اخروی میں آپ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہوں گے، آپ کہیں گے اے اللہ میں نے انہیں بات پہنچا دی تھی، اب یہ جواب دے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہو۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا، عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں،
وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع۔ اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا۔ اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر، ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہت اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وہی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، بات جواب نہیں کرنی پڑے گی، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہ جو ہے کام حضور نے 40 برس کی عمر میں وہی کا آغاز ہوا نا، کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی کی، لیکن جب آپ پر وحی آ گئی اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حلال کیا؟ ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے، پکڑ آئی تھی کہ نہیں؟ اللہ جاءہ العامہ، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرماتے؟ مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر۔ وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا۔ اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی، کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوا، کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچے۔ دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا۔ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز۔ شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے، یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے۔ بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہے ہمارے بن گئے، وہ بھی عیش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے، جو دنیا میں اور عیاشیاں ہو کرتے تھے بادشاہ، انہوں نے بھی شروع کر دی، تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لی، ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے۔ یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ،